السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، بڑے زور و شور کے ساتھ اقرا ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزاد ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی، لہذا ہندوستان ہند راشٹر ہے. لیکن آج کبھی RSS، بجرنگ دل، شیو سینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف غیر ملکی ثابت کرنا چاہتی ہیں تو کبھی شاکوشی مہاراج سے گندی کام دینے کی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا ثابت کرنے کی نامور کوشش کی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا اور جب ہندوستان کی ماں کا سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سند وفا مانگتے ہو کہ سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں. احسان پر مشکوک ہو کہ تمہیں آزادی کی پرسکونیں ہم نے دی ہے. آؤ دیکھو اپنے ماضی کو. جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں کوئی پرورش پانے والا مائی کا لال اتنی جرات نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے. وہ کون تھا جو اس ملک کی وہ کون تھا جو آواز اٹھائی تھی؟ جو شیر دل انسان، خدا ترس انسانیت کا مسیحا، شاعر ولی اللہ، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند شاہ عبد العزیز تھا. شاہ عبد العزیز کی آواز کیا تھی؟ شاہ عبد العزیز کی آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے. شاہ عبد العزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک بہت بڑا خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا. اسی کے سہارے علماء ہند، خاص طور پر علماء دیوبند، اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا ڈال دیا جاتا ہے. رب کی قسم، سارے علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی پھول سے رنگین ہو گئی. یہ بھی ہوا کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کے خنزیروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کو ہاتھوں پر کھڑا کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا، اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا. علماء کرام کو دہتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا اور بھون دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ اے مولویوں، تم صرف ایک بار یوں کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں، تمہیں ابھی چھوڑ دیا جائے گا. لیکن رب کی قسم، سارے علماء کرام آگ میں پک گئے، لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی. عزیزان ملت، اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا. اگر یوں کہو کہ علماء کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں. کہیں سید احمد شہید بریلوی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو کسی محاذ پر شاہ اسماعیل اپنے خون سے بالاکوٹ کے پہاڑوں کو رنگین کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو کہیں ارادت مندان طاسفہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ سرکردگی ملے گی تو کہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی شمشیریں پر ہوا کتنے نظر آئیں گے. تو یاد رکھو، یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریز کے خلاف ایک عالم کی تحریک چلائی تھی کہ عقل انسان حیران و شکستہ رہ گئے، جیسے تاریخ میں ریشی ایمیل کے نام سے جانا جاتا ہے. الغرض مختصر یہ ہے کہ جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. لیکن میرے دوستوں کو بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل ہمارے اسلاف نے اپنا خون پسینہ کی طرح بہا کر آزادی جیسی نعمت حاصل کی تھی، لیکن آج ہمارے ساتھ کے ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ روز راشن کی طرح آیا ہے. لہذا میں پوچھنا چاہتی ہوں ان تعصب پرستوں سے، ان فرقہ پرستوں سے، ان آزادی کا نام لینے والوں سے کہ آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے مدارس پر حملہ کرے، جو چاہے مدارس میں پابندیاں لگائے، جو چاہے قرآن میں تحریف کا مطالبہ کرے، کہ آزادی اسی کا نام ہے کہ ہمیں دہشت گرد قرار دیا جائے. تو یاد رکھو، ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے، آج بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمیں آزادی چاہیے. رب کے نظام کی آزادی، نبی کے دستور کی آزادی، صحابہ کے نظام کی آزادی. اپنے آزاد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے آزاد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے. دیکھنا ہے تو دیکھو
دے کر کسی شہر میں کوحرام نہ ہونے دیں گے. وما